کیا ڈاکٹر ثانیہ کی آنکھوں نے وہی دیکھا جو ہم سب دیکھ رہے ہیں؟ سلمان اور اس کی ایکس گرل فرینڈ ایک ساتھ، اور وہ بھی اتنے قریب، جہاں ایک طرف شاہ نواز نے ثانیہ کی سیلف ریسپیکٹ کو مٹی میں ملا دیا، وہیں دوسری طرف سلمان کی اس حرکت نے اس کی دنیا ہی الٹ دی ہے۔ کیا سلمان واقعی ڈاکٹر ثانیہ کو دھوکہ دے رہا ہے، یا یہ ثانیہ کو پھنسانے کی کوئی نئی سازش ہے؟ ثانیہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ شاہ نواز کی بدتمیزی اور ہاسپٹل میں ہونے والی ذلت تو ایک طرف، لیکن جو تماشا ثانیہ نے سلمان کا لڑکی کے ساتھ دیکھا، اس نے ثانیہ کو ڈھیٹ بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب ثانیہ چپ نہیں رہے گی۔ کیا وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ لے لے گی جو اس کی زندگی تباہ کر دے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ثانیہ کو اتنا بڑا دھوکہ دیکھنے کے بعد سلمان سے فوراً طلاق مانگ لینی چاہیے، یا پھر یہ شاہ نواز کی کوئی چال ہے تاکہ ثانیہ اور سلمان الگ ہو جائیں؟ مجھے تو لگتا ہے ثانیہ جذباتی ہو کر اپنا گھر خود تباہ کر لے گی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں بتائیں کہ کیا ثانیہ کو سلمان پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن آخر فریال سلمان کی زندگی میں واپس کیسے آ گئی، اور وہ سلمان کے پیچھے پیچھے کراچی تک پہنچ گئی؟ اتنا ہی نہیں بلکہ ثانیہ کے سامنے فریال نے سلمان کو گلے لگا کر کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا سلمان واقعی ثانیہ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ڈاکٹر بہو کی آنے والی ایپیسوڈ بہت تھرلنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب جو تماشا شاہ نواز نے ہاسپٹل میں ثانیہ کے ساتھ لگایا ہے، اس کے بعد ثانیہ نے اپنا پیشنس لیول بالکل ختم کر دیا ہے۔ اب اس میں برداشت کی ذرا سی بھی کوالٹی نہیں بچی، اور اب وہ سارا کا سارا غصہ سلمان پر اتارنے والی ہے، کیونکہ شاہ نواز کی چالاکیوں اور شاہ نواز کے گھٹیا پلانز کی وجہ سے نہ صرف ثانیہ نے ریزیڈنسی کے لیے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ اس کے بعد سلمان اور ثانیہ کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی ہے۔ سلمان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس نے واقعی ثانیہ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے۔ وہ ثانیہ کو صرف اور صرف اس لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ اپنے باپ کو نیچا دکھا سکے، لیکن سلمان کو جیسے ہی اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو وہ ثانیہ کو لے کر ہوٹل پہنچ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اصلی ڈرامہ تو تب شروع ہوگا جب ڈاکٹر روبینہ ثانیہ کا پیچھا کرتے کرتے ریسٹورنٹ میں پہنچ جائے گی۔ جیسے ہی وہ ثانیہ کو شاہ نواز کے بیٹے سلمان کے ساتھ بیٹھا دیکھے گی تو وہ بھاگتی ہوئی ثانیہ کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ واہ، مجھے لگا تھا کہ تم الگ ہو، تم سب سے الگ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شاہ نواز نے آخر کار تمہیں اپنے جیسی ڈاکٹر بہو بنا ہی دیا ثانیہ، اور شاہ نواز کے ایک دفعہ کہنے کے بعد تم نے ریزیڈنسی کا انٹرویو دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم شاہ نواز کی اکڑ توڑ سکو گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جس کے بعد ڈاکٹر روبینہ ثانیہ کو کافی زیادہ جھاڑے گی اور وہاں سے چلی جائے گی۔ آخر ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر روبینہ ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ ثانیہ کو استعمال کر کے شاہ نواز کی اکڑ توڑ سکے، اور دوسری طرف سلمان بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ ثانیہ کو استعمال کر کے اپنے باپ کی اکڑ توڑ سکے۔ یہ سب لوگ ثانیہ کو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے کہ ان کی یہ چالاکی ثانیہ کی زندگی تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ جہاں سلمان ثانیہ کو حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ڈاکٹر روبینہ تم سے اتنا زیادہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھی تھی، ان کا تو بالکل ہی دل ٹوٹ گیا ہے ثانیہ۔ اور یہ ڈاکٹر روبینہ کا بابا کے ساتھ کیا چکر چل رہا ہے؟ اور یہاں پر ثانیہ ساری حقیقت سلمان کو بتا دے گی، کہے گی کہ ڈاکٹر روبینہ سے آپ کے بابا بہت ڈرتے ہیں۔ ایکچولی انکل ہر اس لڑکی سے ڈرتے ہیں جس کے پاس پاور ہوتی ہے۔ اور تم پوچھ رہے تھے کہ میں پیچھے کیوں ہٹی، تو میں اس لیے پیچھے ہٹ گئی کیونکہ ایک طرف میری بہن کے رشتے کی بات چل رہی تھی اور رشتے والے انکل کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اگر میں نے کچھ بھی ہیرا پھیری کی یا ان کے خلاف جانے کی کوشش کی تو وہ میری بہن کا رشتہ آسانی سے توڑوا سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ انہوں نے میرے لائسنس کینسل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ تم کچھ بھی کہہ لو سلمان، لیکن ان کے آگے تم نہیں کھڑے ہو سکتے۔ وہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، دو ہاسپٹل ہیں ان کے، وہ ایک کال پر میرا لائسنس کینسل کروا سکتے ہیں، اور میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ بس ابھی میں نے بیک آف کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لڑائی نہیں لڑوں گی۔ میں ضرور لڑوں گی اور میں اپنا حق حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ جیسے ہی سلمان اور ثانیہ ڈنر
करने के बाद घर वापस आएंगे तो सानिया को फिर से शाहनवाज के सामने समन किया जाएगा, क्योंकि शाहनवाज ही अपने घर के सबसे बड़े महाराजा हैं। जैसे ही दासी सानिया उनके सामने पेश होगी तब डॉक्टर शाहनवाज कहेंगे कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मेरा ऑफिशियल डिनर है, क्योंकि बहुत जल्द मिन्हा अपने शौहर के साथ बाहर जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ही सब चीजों को खुद देखो। जैसे कि तुम्हारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी ड्यूटी अब तुम्हारी ही होगी, एंड आई नीड परफेक्शन। चूंकि ये मेरा ऑफिशियल डिनर है तो मैं चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है सानिया, सिर्फ और सिर्फ डिनर पर फोकस करना। अब शाहनवाज सानिया से कुछ कहे और सानिया वो बात मान ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सानिया भी कहेगी कि मैं कौन सा इनकी दासी हूँ या मैं कौन सा शेफ हूँ जो इनके लिए खाने बनाती फिरूं। जब इतने अच्छे अच्छे शेफ हायर करके रखे हुए हैं तो मेरा खाना पकाने का क्या काम। इसी सोच के साथ सानिया फैसला कर लेगी कि वो अगले दिन इंटरव्यू के लिए जरूर जाएगी। भाड़ में जाए शाहनवाज का डिनर। जिसके बाद जैसे ही सुबह सानिया हॉस्पिटल के लिए जाने लगेगी तो उसी वक्त सलमान को बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। उसे पता चलेगा कि उसकी जो एप्लीकेशन लॉन्च हुई है उसने सब्सक्रिप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और वो खुशी में आकर सानिया को बताएगा कि सानिया मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज मुझे पता चल गया है कि मेरा हार्ड वर्क काम कर रहा है और मैं अपने फील्ड में सक्सेसफुल बनता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ बाबा को बताना है ताकि उनको पता चल सके कि उनके बताए हुए रास्ते पर ना चलकर भी कोई शख्स कामयाब हो सकता है। क्या पता उनको इस चीज का एहसास हो जाए कि उनके बताए हुए रास्ते पर ना चलने से कामयाबी मिल सकती है। जहाँ सानिया काफी ज्यादा खुश होगी और वो सलमान से कहेगी कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन तुम खुद अगर अंकल को बताओगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मजाक में उड़ा देंगे, इसलिए बेहतर ये है कि आंटी उनको बताएं। जिसके बाद सलमान जैसे ही अपनी माँ को बताएगा तो फरीन भी सलमान और सानिया को लेकर शाहनवाज के पास पहुंच जाएगी। शाहनवाज जो हॉस्पिटल के लिए निकलने लगा होगा तभी फरीन आकर उसे बताएगी कि आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि सलमान की ऐप ने पाकिस्तान में सब्सक्रिप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि सलमान इतना ज्यादा कामयाब हो रहा है। सलमान का हार्ड वर्क पेड ऑफ हो चुका है। इतनी मेहनत मेरे बच्चे ने अपने काम पर की थी, उसको सक्सेस मिल गई है। आज तक किसी की भी एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद सब्सक्रिप्शन के रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ पाई जिस तरह से आज सलमान की एप्लीकेशन ने तोड़ दिए हैं। शाहनवाज को वाकई ही झटका लगेगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सलमान इतनी ज्यादा सक्सेस भी हासिल कर सकता है, क्योंकि अब शाहनवाज के खिलाफ लोग बातें करेंगे कि शाहनवाज इतना अकड़ कर चलता था, ये कहता था कि उसका बेटा अगर डॉक्टर नहीं बना तो कुछ नहीं कर पाएगा, जबकि उसके बेटे ने तो बिजनेस फील्ड में इतना आगे तक आग लगा दी है। अब सलमान की सक्सेस शाहनवाज को बहुत ज्यादा चुभ रही है। उसे अंदाजा नहीं है कि डॉक्टर बने बगैर भी कोई सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अब शाहनवाज का ये गुस्सा सानिया पर उतरने वाला है, क्योंकि सानिया तो शाहनवाज के डिनर को भुलाकर सीधा इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएगी। जैसे ही शाहनवाज सानिया को हॉस्पिटल में देखेगा तो वो हैरान ही रह जाएगा और सानिया के पास आकर कहेगा कि मैंने तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट काम दिया, यानी कि डिनर बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू से भी, बजाय इसके कि तुम उसके बारे में सोचो। तुम यहाँ पर बैठी हो। जहाँ सानिया कहेगी कि अंकल आप शायद भूल रहे हैं, आज रेजिडेंसी के लिए इंटरव्यूज हैं और मैं वही इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। शाहनवाज कहेगा कि शायद तुम भूल गई हो कि आज मेरा ऑफिशियल डिनर है और उसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन तुम यहाँ पर बैठी हो और तुम्हें अपने इंटरव्यू की फिक्र है, जबकि मेरा डिनर तुम्हारे इंटरव्यू से ज्यादा जरूरी है। जहाँ सानिया कहेगी कि अंकल मैं इंटरव्यू देने के बाद सीधा घर ही जाऊंगी और डिनर का क्या है, वो तो 1 मिनट में हम लोग मिलकर काम कर लेंगे। दरअसल मैं सुबह से यहाँ पर बैठी हूँ, अभी तक मेरा नाम रिकॉल नहीं हुआ है, काफी देर से इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगा था कि जल्द ये काम खत्म हो जाएगा तो मैं घर जाकर प्रिपरेशन करूंगी। जहाँ शाहनवाज कहेगा कि ठीक है फिर करती रहो इंतजार, क्योंकि आज तो तुम्हारा नाम कॉल नहीं होगा। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे ससुर का हॉस्पिटल है तो तुम्हें यूं कॉल करके बुलाया जाएगा? तुम्हें रेजिडेंसी के लिए इंटरव्यू देने की भी जरूरत नहीं। जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी, तुम डिनर बनाओ जाकर, इंटरव्यू मैं तुम्हारा खुद देख लूंगा। क्योंकि जो तुमने ये हरकत की है ना, इसके बाद आज तो कम से कम तुम्हारा नाम कॉल नहीं होगा। जिसके बाद शाहनवाज वहाँ से चला जाएगा और सानिया फिर भी कुछ देर इंतजार करती रहेगी। लेकिन जब सानिया थक जाएगी तो वो अपना सामान उठाकर चली जाएगी। उसे समझ आ जाएगी
گی کہ شاہنواز کے اشارے کے بغیر ہاسپٹل میں پتا تک نہیں ہلتا، لیکن ثانیہ کو اس کے بعد ایک بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے۔ جیسے ہی ثانیہ گھر کے لیے نکلنے لگے گی تو وہ سلمان کو ایک ریسٹورینٹ میں دیکھ لے گی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سلمان کے ساتھ فریال بھی بیٹھی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ فریال ثانیہ کو دیکھ لے گی، اس کی نظر ثانیہ پر پڑ جائے گی، اور اس کے بعد فریال بھاگ کر سلمان کو گلے سے لگا لے گی اور کہے گی کہ کانگریچولیشنز، مجھے بہت خوشی ہے کہ تمہاری ایپ اتنی زیادہ سکسیسفل ہوئی، میں نے بہت دعائیں کی تھی، تم تو جانتے ہو نا کہ ایک میں ہی تھی جو ہمیشہ کہتی تھی کہ تم کامیاب ہوگے، تم بہت بڑے بزنس مین بنو گے، تم سکسیسفل ہوگے، آج میری باتیں ثابت ہو رہی ہیں سلمان۔ اتنا ہی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ فریال یہاں پر سلمان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گی اور کہے گی کہ پہلے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو شاہنواز انکل کے صرف دھمکانے اور ڈرانے پر میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی اور شادی تک کر لی، لیکن اب مجھے سمجھ آ چکی ہے میری زندگی سلمان کے علاوہ کہیں نہیں بچ سکتی، اس لیے میں تمہارے پاس واپس آ گئی ہوں۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں ثانیہ پیچھے کھڑی سن لے گی۔ سلمان بھی دیکھ لے گا کہ ثانیہ سامنے ہی کھڑی ہے، جہاں سلمان فریال سے کہے گا کہ مجھے ٹائم دو، مجھے بات کرنی ہے، لیکن ثانیہ سلمان کی کوئی بات نہیں سنے گی، جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ثانیہ سلمان کی کافی زیادہ بےعزتی کرے گی۔ اسے یہی لگے گا کہ سلمان اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اب شاہنواز کے اتنا بے عزت اور ذلیل کرنے کے بعد ثانیہ اپنا سارا کا سارا غصہ سلمان پر اتارنے والی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سلمان اور ثانیہ کا رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، ان دونوں کا رشتہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے، کیونکہ شاہنواز کے یوں ٹانگ اڑانے سے نہ صرف سلمان اور ثانیہ کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، بلکہ اب جس طرح سے شاہنواز نے ثانیہ کی زندگی کنٹرول کرنا شروع کر دی ہے، ثانیہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئے گی۔ اسی طرح اب سلمان کی ایکس گرل فرینڈ کو سلمان کے ساتھ دیکھ کر ثانیہ کا پارا ہائی ہو جائے گا، جس کے بعد ثانیہ مجھے لگتا ہے کہ طلاق کا فیصلہ کرے گی اور ثانیہ کی طلاق ہو بھی جائے گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ سلمان اور ثانیہ زیادہ دیر ایک ساتھ گزار سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ ان لوگوں کے درمیان مشکلات ہیں اور جتنے ان لوگوں کے درمیان کانٹے پھنسے ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کی ڈائیورس تو پکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ثانیہ دوسری شادی ڈاکٹر روبینہ کے بیٹے احمد سے کرے۔ مجھے کہیں نہ کہیں ایسی ہی فیلنگ آ رہی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔